الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے آپ بخیر و عافیت ہوں گے۔ الخادم یوٹیوب چینل پر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر سلسلہ وار بننے والی سیریز میں آپ کا خصوصی استقبال ہے۔ تو چلیے آج ہم آپ کو مدینہ کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بتلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدینہ جزیرۃ العرب کے علاقوں میں سے ایک مشہور علاقہ ہے۔ مدینہ حجاز کے مقدس و پاکیزہ سرزمین مکۃ المکرمہ سے 450 کلومیٹر اور بحر احمر سے 190 کلومیٹر شمال میں واقع ہے۔ مدینہ حرا کے دو سلسلوں کے بیچ میں ہے۔ حرا کہتے ہیں ان کالے پتھروں کو جو زمین کو ڈھانکتے۔ مشرق والے حرا کو حرا واقم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور جو حرا مغرب کی طرف واقع ہے اس کو حرا وبرا کا نام دیا جاتا ہے۔ مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، یا تو اس لیے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی 7ویں پشت میں ایک نام یثرب بن قانیہ بن مہرائیل ملتا ہے، جس کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس شہر کا نام یثرب رکھا گیا۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ یثرب یہ سرب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سرزنش، مصیبت، وبا اور آفت کے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ تشریف آوری پر یثرب کو مدینۃ النبی کا نام دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس علاقے میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہاں کے سردار ہو اور اس کا نام ایک کافر کی طرف منسوب ہو، یہ زیب نہیں دیتا۔ یا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور جو لغت کے اعتبار سے بعض لوگوں کی قول کے مطابق ہم نے آپ کے سامنے جو بتلایا ہے کہ یثرب یہ سرب سے ماخوذ ہے، جس کے معنی مصیبت اور بلا کے آتے ہیں، تو رحمت اور بلا ان کا جوڑ نہیں ہو سکتا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اس کا نام مدینۃ النبی رکھا جائے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ آگے چل کر یہ نام صرف شارٹ ہو کر مختصر ہو کر مدینہ رہ جاتا ہے، اور آج بھی ہم اس کو مدینہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تورات کے اندر مدینۃ المنورہ کے 10 ناموں کا ذکر موجود ہے۔ کچھ نام طیبہ، طابہ، مرحومہ، قاسمہ، جابرہ، محبوبہ ہیں۔ علامہ یاقوت حموی رحمۃ اللہ علیہ نے مدینۃ المنورہ کے 29 ناموں کا ذکر کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کا ذکر موجود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن اعز منها الاذل، کہ یہاں پر مدینہ سے مدینۃ المنورہ مراد ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب اگر کوئی شخص مدینۃ المنورہ کو یثرب کا نام دیتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے، بلکہ آپ نے یہ کہا کہ اگر ایک مرتبہ یثرب کہتا ہے تو اس کو 10 مرتبہ استغفار کر لینا چاہیے۔ من قال مرۃ فلیقل 10 مرات، آپ کا دوسرا قول ہے اس طرح کا کہ من سمى المدینۃ یثرب فلیستغفر اللہ ہی طابہ ہی طابہ، جو شخص اب مدینۃ المنورہ کو یثرب کا نام دیتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ سے استغفار کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ایک پاکیزہ اور مقدس سرزمین ہے۔ لیکن ناظرین، قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یثرب کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اہل یثرب لا مقام لکم فارجعوا۔ تو اب اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ مدینہ کو یثرب کا نام نہیں دیا، بلکہ یہ منافقین کے قول کی ترجمانی ہے کہ وہ لوگ مدینہ منورہ کو یثرب کہا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کو بیان کیا ہے۔ مدینہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے 2 جماعتیں رہا کرتی تھیں، یہود کے جن کے 3 قبائل تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، جو مدینہ کے جنوب اور جنوب مشرق میں رہا کرتے تھے۔ بہت پہلے 2 بھائی تھے، اوس اور خزرج، جو اصلاً رہنے والے یمن کے تھے۔ وہاں پر ایک
سیلاب آ گیا، جس کی وجہ سے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا اور یہیں پر وہ رہنے لگے، جن سے آگے چل کر 2 قبائل بن گئے، ایک کا نام اوس اور ایک کا نام خزرج۔ یہی وہ اوس اور خزرج ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل ساتھ دیا، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ان کے لیے ہمیشہ خدمت کے لیے تیار رہا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کا نام انصار پڑ گیا اور قیامت تک انہیں انصار کے نام سے یاد کیا جائے گا۔ مدینہ کی جو معیشت تھی وہ کھیتی باڑی تھی، اس لیے کہ یہاں کی زمین زرخیز تھی اور وہ کھیتی باڑی کے لائق تھی، لیکن مکہ کے لوگوں کی طرح یہاں کے لوگ وہ تجارت کے اندر اپنا زیادہ تر رجحان نہیں رکھا کرتے تھے، اور یہاں زیادہ تر پیداوار وہ کھجور اور انگور کی ہوا کرتے تھے، لیکن کھجور کو غذا کا مقام حاصل تھا۔ جیسے ہم کھانے کے طور پر روٹی اور چاول استعمال کرتے ہیں، تو یہاں کے لوگ کھجور کو کھانے کے طور پر استعمال کر لیا کرتے تھے، اور پھر اسی کو فوقیت دیا کرتے تھے۔ یہاں کی آب و ہوا بالکل صاف، شفاف اور خوشگوار تھی۔ شروع میں ہوا یہ کہ جو صحابہ مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ المنورہ چلے گئے، وہاں جانے کے بعد کچھ روز گزرنے کے بعد کچھ صحابہ تھے جو بیمار ہو گئے، تو اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرما کر یہاں کی تمام میرے ہمیشہ کی آرام کی جگہ ہے، قیامت کے دن 70,000 فرشتوں کے ساتھ میرے اٹھنے کی جگہ ہے، جس سے ہو سکے وہ مدینہ کے اندر مرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مدینہ کے اندر مرے گا، وفات کرے گا، تو میں اس کی سفارش کروں گا۔ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک علامت خروج دجال ہے، یعنی دجال کا نکلنا ہے، جو قیامت سے پہلے نکل کر دنیا کے تمام علاقوں کے اندر پھیل جائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے کہ دجال یہاں پر نہیں آ پائے گا۔ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ مکہ المکرمہ کی اور مدینہ المنورہ کی حفاظت فرمائیں گے، اور قیامت سے پہلے یہ مدینہ المنورہ اپنے اندر منافقین کو رہنے کی جگہ عطا نہیں کرے گا، بلکہ جو منافقین یہاں کے ہوں گے وہ مدینہ سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ چند باتیں مدینہ کے تعلق سے بہت اہم تھی جو آپ تک پہنچانا ہم نے ضروری سمجھا۔ تو آئندہ کی ایک نئی ویڈیو کے لیے آپ ہمیں موقع دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔